مولانا رومی کی ادب میں ان کے عقیدت مند حد سے ہی گزر گئے۔ کچھ عقیدت مند حضرت شمس تبریز کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کرنے لگے تو ایک دن مولانا رومی نے ان سب سے کہا، اس سے پہلے وہ سب کچھ سنتے تھے مگر آپ پر کسی کی طنز اور طعنہ زنی کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ اگر کوئی بہت زیادہ جرح کرتا تو بس اتنا کہتے، تم کیا جانو کہ شمس تبریز کون ہے؟ ان کے ماننے والے، ان کے عقیدت مند کہتے تھے، کہاں آپ جیسا عالم فاضل اور کہاں وہ بے علم کوچہ گرد؟ تو اس کے جواب میں وہ بس یہی کہتے تھے کہ تم کیا جانو شمس تبریز کون ہے؟ اب ایک مخصوص کمرہ تھا، حضرت شمس تبریز تھے اور مولانا روم۔ باقی دنیا سے اب مولانا کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب مولانا روم کو گھر والوں کا بھی ہوش نہیں رہا۔ بیوی شوہر سے اور بچے باپ سے بدظن رہنے لگے۔ آخر مولانا روم کے اہل خانہ بھی حضرت شمس تبریز کو جادوگر کہہ کر پکارنے لگے۔ قونیہ کا ایک ایک فرد حضرت شمس تبریز کو برا بھلا کہہ رہا تھا مگر مولانا رومی اسی مرد قلندر کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے تھے۔ حضرت شمس تبریز کا پورا نام محمد شمس الدین تھا۔ شہر تبریز کے حوالے سے شہر دوام پائی۔ حضرت شمس تبریز 560 ہجری میں بمقام سبزوار عراق میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید صلاح الدین محمد نور بخش تھا۔ حضرت شمس تبریز کا سلسلہ نسب براہ راست حضرت امام جعفر صادق سے جا ملتا ہے۔ ہوش سنبھالتے ہی حضرت شمس تبریز کو تعلیم و تربیت کے لیے ان کے چچا عبدالہادی کے سپرد کر دیا گیا۔ چچا نے بھتیجے پر بہت محنت کی، یہاں تک کہ تفسیر، فقہ اور حدیث کے ساتھ دیگر علوم سے بھی آراستہ کر دیا۔ حضرت شمس تبریز کا ذریعہ معاش مزدوری تھا۔ آپ ازاربند بنتے تھے اور اسی کو فروخت کر کے روزی حاصل کرتے تھے۔ ایک بار مناجات کے وقت یہ دعا مانگی، الہی کوئی ایسا بندہ خاص ملتا جو میری صحبت کا متحمل ہو سکتا۔ عالم غیب سے اشارہ ہوا کہ روم چلے جاؤ، وہاں تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ حضرت شمس تبریز اسی وقت چل پڑے۔ قونیہ پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ ایک سرائے میں اترے۔ صبح دیکھا کہ وہاں ایک بلند چبوترا تھا۔ اکثر امراء اور صاحبان ثروت اس چبوترے پر آ بیٹھتے تھے۔ حضرت شمس تبریز بھی ایک گوشے میں بیٹھ جاتے اور خاموشی سے آنے جانے والوں کو دیکھتے رہتے۔ ایک دن مولانا جلال الدین رومی اسی راستے سے گزرے تو حضرت شمس تبریز چونک اٹھے۔ مولانا کے ہزاروں شاگرد تھے جو ہاتھ باندھے اور نظریں جھکائے اپنے استاد کے پیچھے چل رہے تھے۔ دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی شہنشاہ کی سواری گزر رہی ہے۔ حضرت شمس تبریز کے دل سے آواز آئی، یہی وہ مرد خاص ہے جو تیری صحبت کا متحمل ہو سکتا ہے۔ جب مولانا جلال الدین رومی چلے گئے تو حضرت شمس تبریز نے کسی مقامی باشندے سے پوچھا، یہ صاحب کون ہیں جو ابھی ابھی یہاں سے گزرے ہیں؟ بڑی شان ہے ان کی۔ یہ مولانا جلال الدین رومی ہیں، بتانے والے نے بتایا، یہاں کے سب سے بڑے عالم، کوئی شخص ان کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ حضرت شمس تبریز نے اسی شخص سے مولانا روم کی خانقاہ کا پتہ پوچھا اور دوسرے دن ان کے کتب خانے جا پہنچے۔ پھر کتابیں جلنے کا وہ مشہور واقعہ پیش آیا۔ بغداد کے شہزادے محمد کی طرح مولانا روم بھی حضرت شمس تبریز کی شخصیت کے اسیر ہو گئے تھے۔ پھر یہ اسیری اس قدر بڑھی کہ مولانا روم ساری دنیا سے بے نیاز ہو گئے۔ مولانا کے شاگرد اور اہل خانہ حضرت شمس تبریز کو جادوگر کہہ کر پکارنے لگے۔ یہ تمام باتیں کسی بڑے ہنگامے کا پیش خیمہ تھیں۔ حضرت شمس تبریز اس صورتحال کو زیادہ دن برداشت نہ کر سکے اور ایک رات جب تمام لوگ سوئے ہوئے تھے وہ خاموشی کے ساتھ گھر سے نکل گئے۔ صبح جب مولانا روم بیدار ہوئے تو اپنے پیر و مرشد کو نہ پا کر مولانا کے دل پر قیامت گزر گئی۔ دیوانہ وار ہر طرف ڈھونڈا مگر وہ تو قونیہ کی حدود سے بہت دور جا چکے تھے۔ مولانا روم کے شاگرد اور اہل خاندان ان کی روپوشی سے بہت خوش تھے۔ وہ لوگ برملا کہا کرتے تھے، خدا کا شکر وہ جادوگر یہاں سے چلا گیا، اب مولانا اس کے طلسم سے آزاد ہو جائیں گے۔ حضرت شمس تبریز کی گمشدگی کے بارے میں صرف ایک سپہ سالار نے جو مولانا روم کی خدمت میں 40 سال گزار چکے تھے لکھا کہ وہ فتنے کے
خوف سے شب کی تاریکی میں کہیں چلے گئے۔ اس کے برعکس تمام تذکرہ نویسوں نے یہ المناک حقیقت بیان کی ہے کہ مولانا روم حضرت شمس تبریز سے ملاقات کرنے کے بعد ساری دنیا کو فراموش کر بیٹھے تھے۔ اس دور میں مولانا کے بعض انتہا پسند مریدوں نے حسد کی وجہ سے حضرت شمس تبریز کو قتل کر دیا تھا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ آپ قتل نہیں ہوئے بلکہ غائب ہو گئے اور پھر آپ کا کوئی سراغ نہ ملا۔ پھر وہ کون سے شمس تبریز ہیں جو ملتان میں مدفون ہیں؟ بیشتر مورخین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ یہ وہی شمس تبریز ہیں جن کو کہ قتل کر دیا گیا تھا، اور بعض روایات کے مطابق ان کو قتل کر کے ان کے جسم کے ٹکڑے کنویں میں ڈال دیے گئے تھے۔ اور کچھ دن بعد مولانا روم کے دوسرے فرزند کو خواب میں بشارت ہوئی تھی۔ حضرت شمس تبریز فرما رہے تھے، میرے جسم کے ٹکڑوں کو کنویں سے نکال کر مدرسے کے بانی امیر بدرالدین کے پہلو میں دفن کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ تو اس روایت سے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ملتان میں مدفون ہیں وہ وہی حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو ایک اعلیٰ پائے کے اور بہت مشہور ولی اللہ ہیں، رہ چکے ہیں۔ بیشتر مورخین کا اس امر پر اتفاق بھی ہے کہ یہ وہی شمس تبریز ہیں جو مولانا جلال الدین رومی کے پیر و مرشد تھے۔ روایتوں کے ہزار اختلافات کے باوجود حضرت شمس تبریز مولانا روم سے ایک بار بچھڑے تو پھر دوبارہ نہ مل سکے۔ اگرچہ دونوں بزرگوں کی یہ ملاقاتیں زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکیں، لیکن جو کچھ ہونا تھا وہ چند مہینوں میں ظہور پذیر ہو گیا۔ حضرت شمس تبریز کی ایک نگاہ کا یہ اثر تھا کہ مولانا رومی جیسے نادر روزگار عالم آخری سانس تک اس مرد قلندر کی شخصیت کے طلسم سے آزاد نہ ہو سکے۔ مگر یہ ان کی خام خیالی تھی۔ مولانا رومی کی بے قراریاں کچھ اور بڑھ گئیں۔ راتیں پہلے بھی بے آرام گزرتی تھیں، اب مکمل بے خواب ہو گئیں۔ پہلے مولانا کے دل میں سوز و گداز پنہاں تھا، اب آنکھوں سے بھی اس کا اظہار ہونے لگا تھا۔ شمس تبریز کو یاد کر کر کے اس قدر گریہ وزاری کرتے لوگوں کو آپ کی حالت پر ترس آنے لگتا۔ اسی زمانے میں مولانا رومی نے اس قدر دردناک اشعار کہے کہ انہیں سن کر اہل دل کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ حضرت شمس تبریز سے بچھڑنے کے بعد مولانا رومی نے ایسی شاعری کی جو عشق و سرمستی اور سوز و گداز سے لبریز تھی۔ یہ شمس تبریز کی نگاہ دل نوازی کا فیض تھا کہ مولانا نے اپنی شہرۂ آفاق تصنیف مثنوی مولانا روم پیش کر کے عالم انسانیت پر احسان عظیم کیا ہے۔ یہ شاعری کی ایسی عظیم و جلیل کتاب ہے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی عالمی ادب میں اس کا کوئی حریف نظر نہیں آتا۔ حضرت شمس تبریز کی چند روزہ صحبتوں نے مولانا رومی کو قلندر بنا ڈالا تھا۔ ان ملاقاتوں سے پہلے مولانا کا یہ حال تھا کہ شاہان وقت کے دربار سے بھی تعلق رکھتے تھے، قیمتی لباس پہنتے تھے، اور جب گھر سے نکلتے تو اس شان سے کہ سینکڑوں افراد پیچھے پیچھے ہوتے اور آپ نہایت جاہ و جلال کے ساتھ آگے آگے چلتے۔ مگر جس دن سے حضرت شمس تبریز کی غلامی اختیار کی تو آپ کی دنیا ہی بدل گئی۔ ریاضت اور مجاہدہ اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ کسی مرید یا خادم نے مولانا روم کو شب خوابی کے لباس میں نہیں دیکھا، یہاں تک کہ تکیہ اور بستر بھی نہ ہوتا تھا۔ اگر نیند غالب آ جاتی تو بیٹھے بیٹھے سو جاتے، اکثر روزہ رکھتے تھے۔ آج کوئی شخص مشکل سے اس بات پر یقین کرے گا کہ مولانا رومی پانی سے افطار کر لیا کرتے تھے اور مسلسل 10 20 دن تک کچھ نہیں کھاتے تھے۔ اذان ہوتی تو فوراً قبلے کی طرف مڑ جاتے اور چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا تھا۔ نماز میں اتنے مستغرق ہوتے کہ گرد و پیش کی خبر نہ رہتی۔ خادموں نے بارہا اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ عشاء کے بعد نماز کی نیت باندھی تو 2 رکعتوں میں صبح ہو گئی۔ آپ کا مزاج انتہائی قناعت پسندانہ تھا۔ مولانا روم کی سخاوت و فیاضی کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی مانگنے والا سوال کرتا اور مولانا کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو اپنی عبا یا پیرہن اتار کر دے دیتے تھے۔ مولانا کا یہ سلوک محض انسانوں کے لیے ہی مخصوص نہ تھا، آپ تو اس بارش کی طرح تھے جو سبزہ و گل کے ساتھ پتھر کی چٹانوں پر بھی برستی ہے۔ مولانا روم کے مسلک میں دل آزاری گناہ تھی۔ وہ کہتے تھے، اے بندہ خدا، تو نے اگر ایک جانور کی دل آزاری کر کے کیا پایا؟
اگر کوئی چونٹی بھی آپ کے پیروں کے نیچے آ کر کچل جاتی تو مولانا کو بہت دکھ ہوتا۔ اکثر اوقات لوگوں کا دل رکھنے کے لیے بڑے سے بڑا نقصان برداشت کر لیتے۔ جیسے ایک مرتبہ مولانا بازار سے گزر رہے تھے، لوگوں نے آپ کو آتا دیکھا تو احتراماً کھڑے ہو گئے۔ جب کچھ لڑکوں کی نظر آپ پر پڑی تو بھاگتے ہوئے آئے اور مولانا کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگے۔ مولانا بچوں کو خوش کرنے کے لیے جواباً ان کے ہاتھ چوم لیتے۔ اسی طرح ایک دن بھرے بازار میں دو آدمی لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو فحش گالیاں دے رہے تھے۔ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا، او شیطان، اگر تو ایک کہے گا تو 10 سنے گا۔ مولانا روم اس طرف سے گزر رہے تھے۔ آپ اس شخص کے قریب گئے اور فرمایا، بھائی تمہیں جو کچھ کہنا ہے مجھے کہہ ڈالو، اگر تم 1000 بھی کہو گے تو جواب میں ایک بھی نہ سنو گے۔ مولانا کے حسن کلام نے دونوں کو شرمندہ کر دیا، یہاں تک کہ وہ باہمی رنجش کو ختم کر کے آپس میں دوست ہو گئے۔ یہ تھے حضرت مولانا جلال الدین رومی، جو نصف صدی تک بے شمار بندگان خدا کا روحانی علاج کرتے رہے۔ مگر یہ قدرت کا ایک عجیب نظام ہے کہ وقت معلوم پر بیماریوں کی طرح مسیحوں کو بھی دنیا سے رخصت ہونا پڑتا ہے، اور اب وہی سنگین وقت نزدیک آ پہنچا تھا۔ یہ 670 ہجری کا واقعہ ہے۔ ایک دن قونیہ میں زبردست زلزلہ آیا، لوگ خوف و دہشت سے چیخنے لگے۔ پھر مسلسل 4 دن تک زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جاتے رہے۔ شہر میں ایک قیامت سی برپا تھی۔ قونیہ کے کسی باشندے کو اپنی زندگی کا بھروسہ نہ تھا۔ اس مسلسل اذیت ناک صورتحال سے گھبرا کر اہل شہر مولانا کی خانقاہ میں حاضر ہوئے اور آپ سے دعا کی درخواست کرنے لگے۔ مولانا نے حسب عادت دل نواز تبسم کے ساتھ فرمایا، زمین بھوکی ہے، لقمہ تر چاہتی ہے، انشاءاللہ اسے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ پھر لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، کوئی شخص ہراساں نہ ہو، جس پر گزرنا ہے گزر جائے گی۔ انسانی ہجوم مطمئن ہو کر اپنے گھروں کو چلا گیا۔ مولانا کے اس ارشاد کے بعد ہی زلزلہ تھم گیا تھا۔ شہر کی گمشدہ رونقیں لوٹ آئی تھیں، مگر دوسرے دن ایک خبر نے لوگوں سے یہ ساری خوشیاں چھین لیں۔ مولانا اچانک شدید بیماری کا شکار ہو گئے تھے۔ پورا شہر عیادت کے لیے امڑ آیا۔ بہترین طبیبوں نے علاج کیا، لیکن مرض بڑھتا ہی گیا۔ مریدوں اور خادموں نے رو رو کر کہا، آپ کی دعاؤں سے بے شمار مریضوں نے صحت پائی ہے، آج آپ ہماری خاطر اپنی صحت کے لیے دعا فرما دیجیے۔ مولانا نے عقیدت مندوں کی گفتگو سن کر دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ وقت قریب آ پہنچا ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ دوسرے دن غروب آفتاب سے ذرا پہلے مولانا روم اپنے خدا کی وحدانیت اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر گواہی دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ مولانا روم کی عظمت کی یہ ایسی روشن دلیل تھی جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ان کو ہم سے جدا ہوئے صدیاں گزر گئیں، مگر آج بھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ زندہ ہیں۔